آخی کہ اللہ اس مشن میں میرے بھائی ہارون کو بھی میرا پارٹنر بنا دے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی اس مشن کا پارٹنر بنا کر کے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دیا۔ اور یہ بھی کہا مفسرین نے، اس دنیا میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر یہ سب سے بڑا احسان ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پر کیا۔ نوجوان تھا، طاقتور تھا، چاہتے تو کریڈٹ خود لے لیتے کہ نہیں میں اکیلے جاؤں گا۔ کا سب سے افضل دور اور یہ طاقت و توانائی کا دور، یہ کسی بھی سماج کو طاقت و قوت فراہم کرنے کا دور ہوتا۔ سماج کے افراد ان نوجوانوں سے حوصلہ پاتے ہیں اور اسی لیے نوجوانوں کی طاقت سماج کی طاقت ہوتی۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے 10 پوائنٹ لکھا ہے کہ اسلام میں نوجوانوں کا کردار الگ الگ اعتبار سے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ 10 باتیں پیش کر کے یہ پوری گفتگو ختم ہوگی۔ اسلام میں نوجوانوں کا سب سے پہلا کردار یہ ہے کہ نوجوان اپنے گھریلو زندگی کے بارے میں آگاہ ہو۔ نوجوان کو تعلیم دی ہے شریعت نے کہ گھر کے اعتبار سے اسے کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ایک نوجوان ہے، گھر کا ایک فرد ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا کام کرے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں گھر میں جو نوجوان کو کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے باہر کے بھی کام کرے۔ گھر کے اندر کیا کام ہو سکتے ہیں؟ بہت دفعہ اپنا کام ہو سکتا ہے، بہت دفعہ گھر کے کسی ممبر کا کام ہو سکتا ہے، ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے، بیوی کا کام ہے، بچوں کا کام ہے، یہ کام کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں نوجوان آج اتنا سست ہو گیا ہے کہ گھر میں بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ماں کھانا بنا رہی ہے، بہن کھانا بنا رہی ہے، بیوی کھانا بنا رہی ہے، یا گھر کے کسی اور کام میں مشغول ہے، لیکن اس کے باوجود ایک گلاس پانی کے لیے ماں کو، بیوی کو، بہن کو آواز دیتا۔ بھئی آپ کے گھر کا وہ فرد جس کی شکل حیثیت جو بھی ہے، چاہے وہ ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، وہ گھر کے کسی اور کام میں مشغول ہے، آپ کو اپنا کام اٹھ کر کے کر لینا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بہت سارے کام کر لیا کرتے تھے۔ کپڑے میں پیوند لگانے کی ضرورت ہے، آپ پیوند لگا لیتے۔ کپڑا پھٹ گیا، سلنے کی ضرورت ہے، سل لیا کرتے۔ جوتے میں، آپ کے جوتے اور چپل میں کسی قسم کی مرمت کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرمت کر لیا کرتے۔ بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ہم نوجوانوں کی اور خاص طور سے شادی شدہ لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانا معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، کہتے جورو کا غلام۔ کیوں بھائی؟ اگر یہ جورو کی غلامی ہے تو یہ غلامی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا، یہ غلامی ہمارے نبی نے کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے نخرے اٹھائے، بیویوں کے ناز اٹھائے اور یہی تعلیم بھی دی۔ ہم نواب نہیں ہیں، ہمارے نبی دنیا کے سب سے عظیم، سب سے بڑے ہونے کے باوجود اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اتنے زمین پر رہنے والے تھے کہ آپ اپنا کام ضرورت پڑنے پر کر لیا کرتے تھے۔ ہم تو گھر پہنچے، جوتا یہاں ہے، چپل یہاں ہے، بنیان یہاں نکال کر کے پھینک دیا، کپڑا یہاں نکال کر کے پھینک دیا، کوئی خبر نہیں ہے۔ کون کام کرے گا؟ سارا کام بیوی کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن کیا صرف اسی کی ذمہ داری ہے؟
آپ اپنے کپڑے خود طے نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتے، آپ تھوڑی سی اس کی ہیلپ اور اس کی مدد نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ آپ کریں گے اسے حوصلہ ملے گا۔ یہ ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے گھریلو اعتبار سے کہ اسے اپنے گھر میں کن باتوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی یہی دی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ صرف نام کے نوجوان نہ رہیں، نام کے طاقتور نہ رہیں، بلکہ آپ کی اچھا یہی نوجوان اگر باہر نکلا ہو، آپ ہنسیں گے، لیکن ابھی راستہ چلتے ہوئے کوئی لڑکی بائک سے گر جائے یا کوئی عورت چلتے ہوئے گر جائے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کا تعاون کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھتا۔ گھر کے کام میں اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا۔ یہی نوجوان آفس میں کسی اور کا کام کر رہا اس لیے کہ سیلری مل رہی، بیوی کا کام کرے گا تو سیلری نہیں ملے، بھائی اللہ ثواب دے گا، آپ کی بیوی خوش ہوگی، محبت سے آپ کے کئی اور کام کر دے گی، آپ کی کبھی جو ہے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کا وہ بہت زیادہ برا نہیں منائے گی۔ کام کیجیے گھریلو سطح پر، گھریلو اعتبار سے اپنے آپ کو نوجوان بنا کر کے دکھائیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کام کیے اور اس کی تعلیم دی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے اسلام میں نوجوانوں کا کردار رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے بھائی، ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار کون؟ ہمارے ماں باپ۔ ہمارے ماں باپ، ان کا خیال رکھیں۔ اور آپ سب اپنے آپ سے، میں سوال کر رہا ہوں، اب آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے، ایمانداری سے اپنے آپ کو یہ بتائیے کہ آخری بار آپ نے کب اپنے والدین کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کیا تھا؟ اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ ہمارا سب سے قریبی رشتہ ہمارے ماں باپ سے، اور اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کا خیال رکھو، والدین کی بات مانو۔ لیکن ہمارے یہاں نوجوان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو دور کی بات، اگر ماں باپ میں سے کوئی کسی بات پر ڈانٹ دیں، کسی بات پر ٹوک دیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بھاری آواز سے اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے۔ کون سے ماں باپ؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے عزت اور محبت کے ساتھ بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو اور پر بچھا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، میری پرورش کی۔ آپ نوجوان ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، بھائی بہنوں کا خیال رکھیں۔ آج بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے، ذرا سی بات، کسی بات کو لے کر کے دشمنی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے بیٹے آپس میں مدتوں بات نہیں کرتے۔ یہ طاقت کس لیے؟ یہ نوجوانی، یہ جوانی کا دور کس لیے؟ یہ آپ کا کردار ہونا چاہیے کہ آپ اپنی طاقت کا استعمال، اپنی جوانی اور نوجوانی کے دور کا استعمال اپنے بھائی بہنوں کی مضبوطی کے لیے بن کر کے دکھائیں، آپ اپنے بھائی کا مضبوط کندھا بنے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی،
انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ اللہ اس مشن میں میرے بھائی ہارون کو بھی میرا پارٹنر بنا دے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی اس مشن کا پارٹنر بنا کر کے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دیا۔ اور یہ بھی کہا مفسرین نے، اس دنیا میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر یہ سب سے بڑا احسان ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پر کیا۔ نوجوان تھا، طاقتور تھا، چاہتے تو کریڈٹ خود لے لیتے کہ نہیں میں اکیلے جاؤں گا، سارا کام کروں گا۔ اپنے بھائی کو ساتھ میں رکھنے کی دعا کیا، اور اپنے بھائی کے اندر جو ایک خوبی تھی وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ اللہ میرا بھائی ہارون بولتا بہت اچھا ہے، تقریر بہت اچھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے خطبہ بہت اچھا دیتا ہے، اس کی زبان بڑی فصیح ہے، فرعون کے پاس جانا ہے، اس سے بات چیت کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے۔ میرا بھائی ہارون میرے ساتھ رہے گا، ہم دونوں ساتھ رہ کر کے مضبوط بنیں گے، ایک دوسرے کو طاقت پہنچائیں گے۔ اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا پارٹنر بنا دے۔ اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ آپ نے جو مانگا ہے آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھو۔ آپ کو پتا ہے بھائی بہن کے خیال رکھنے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح لکھی انہوں نے فتح الباری کے نام سے، بہت عظیم شرح، صحیح بخاری کی شرح۔ بچپن میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی، ان بڑی بہن نے اپنے بھائی ابن حجر کی تربیت کی، ان کا نام احمد تھا۔ اور حافظ ابن حجر جب بڑے ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی بہن کے احسان کو بھول گئے، اپنی بہن کے احسان کو یاد رکھا، اور کیا کہا وہی امی بعد امی، کہ میری بہن نے میری بڑی تربیت کی، بڑا خیال رکھا، اور اتنا خیال رکھا کہ میری ماں کی وفات کے بعد یہ دوسری ماں تھی میرے لیے، یہ میرے لیے دوسری ماں تھی۔ میرے بھائیوں، نوجوان ہو، طاقتور ہو، مضبوط ہو، توانائی ہے آپ کے پاس، اس توانائی کا استعمال اپنے گھر والوں پر کرو، اور رشتہ داری کو جوڑنے میں اس توانائی کو لگاؤ، اس لیے کہ رشتہ داری جوڑنے پر اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے، برکتیں بھی آتی ہیں، روزی بڑھتی ہے، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری جوڑ کر رکھے، ماں باپ کا خیال رکھے، بھائی بہنوں کا خیال رکھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ہمارے ہاں کچھ لوگ اتنے مالدار ہو جاتے ہیں، نوجوان ہیں، تھوڑی عمر بڑھی، مال کمانا شروع کیا، تھوڑے سے بڑے کیا ہو گئے، مال کیا آ گیا، اپنے ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں، بھائی غریب ہے اس کو پوچھتے نہیں، اور بعض دفعہ اپنے یہاں دعوت میں اپنے خاص رشتہ داروں کو بھی دعوت نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ میں کس کام کی یہ انرجی، کس کام کی یہ طاقت، کس کام کا یہ مال کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ہی بھول جائیں؟ آپ کے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو نیکیاں کرتا ہے، ان نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے ان یصل الرجل ود ابیہ، کہ آپ کے ابا کی وفات ہو گئی ہے، آپ کے ابا کا کوئی دوست ہے نا، اپنے ابا کی وفات کے بعد اپنے ابا کے اس دوست کا بھی خیال رکھو۔ یہ نبی نے تعلیم دی، صرف باپ کا نہیں، باپ کے دوست کا بھی خیال رکھنے کی نبی نے تعلیم۔ آج ہمارے ہاں یہ نئی نسل جو آ رہی ہے، بچے جو اس بچپن کے دور میں ہیں، ابھی اس زمانے میں انہیں نسلوں کی پہچان نہیں ہے، انہیں رشتہ داروں کی پہچان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بچہ باپ کے بعد دادا کو جان لے، آج کل تو بڑی بات ہو گئی، بڑی بات ہو گئی۔ بھائی اپنے خاندان کی پہچان کراؤ اسے، پہچان کراؤ اسے، تاکہ وہی بچہ
اپنے باپ دادا کے لیے، پر دادا کے لیے، خاندان میں کوئی بہت نیک تھا اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ ہمارے یہاں پہچان ہی نہیں ہوتا۔ عربوں کے یہاں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 نسل، 22 پورا خاندان، 22 لوگوں کے نام پورے محفوظ ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، یہ پورا 22 پورا سلسلہ ہے۔ ہمارے ہاں دادا سے پردادا کسی کو پہچان ہے اس سے زیادہ ہم جانتے ہی نہیں۔ پرانے لوگ جانتے ہیں جو بوڑھے ہیں کہ ان کے ابا کون تھے، دادا کون تھے، پردادا کون تھے، ہمیں نہیں پہچانا، اس لیے کہ بس ہم دنیاوی چیزوں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی طاقت جوانی نوجوانی کو ایسی چیزوں میں لگا دیا ہے کہ ان سب کو ہم فضول سمجھتے ہیں، بکواس سمجھتے ہیں۔ غلط بات۔ رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے اسلام آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے، اور آپ کا نوجوانوں کا یہ کردار ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا اور رشتہ داریوں کا آپ خیال رکھیں۔ تیسری بات، سماج کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے نوجوانوں کا کردار سماج کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کیا ہے؟ آپ سماج کے لیے فائدہ مند بنیے، آپ کی وجہ سے سماج کا فائدہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی۔ آپ مضبوط ہیں لیکن آپ کی طاقت کسی بوڑھے کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، آپ کسی کمزور کو نہ ستائیں۔ آپ سماج میں رہ رہے ہیں، جس سماج میں آپ طاقتور بن کر کے ہیں نا، اسی سماج میں کل وہ بوڑھا بھی طاقتور تھا، اسی سماج میں وہ کمزور بھی طاقتور ہو سکتا ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے۔ لہٰذا اگر آپ نوجوان ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، توانائی ہے، انرجی ہے، تو آپ اپنے آپ کو سماج کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ہم جانتے ہیں 2.5 سال چھوٹے تھے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دونوں کی تقریباً ایک ہی ایج میں عمر میں وفات ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 37 سے 38 سال تھی۔ سب سے پہلے اپنے دوست کے پاس دعوت پیش کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات قبول کر لی، اور بات قبول کرنے کے بعد یہ نہیں کہ یہ نبی کا کام ہے، نبی کریں گے، ان کو نبوت ملی ہے، ان کو رسالت ملی ہے، دین کی تبلیغ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، گھر گھر وہ جائیں اور وہ کریں، نہیں، اپنے آپ کو سماج کے لیے فائدہ مند بنانے کی پوری کوشش کی، پوری کوشش۔ اور آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر کے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعید بن زید، یہ 10 صحابہ ایک ہی مجلس میں۔ ابو بکر صدیق کو ہٹا دو، 9 بچتے ہیں، ان 9 میں سے تقریباً 6 لوگ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، 6 وہ ہیں، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، سرکل وہی تھا، آنا جانا تھا، ملاقاتیں تھی، سماج کے افراد تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو سماج کو بہترین بنانے میں لگا دیا کہ اگر میں اچھا ہوں تو دوسرے لوگ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اور پتہ ہے آپ کو، یہی ابو بکر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے بہت پہلے سے کیا کر رہے ہیں؟ بیواؤں کی خبر گیری کر رہے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، کمزوروں کے کام آ رہے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھا دے رہے ہیں، کسی کو کام پر لگا دے رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے جب مسلمانوں کو کافروں نے بعد میں بہت ستایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دماغ میں ایک دن آیا اور انہوں نے سب کچھ اٹھایا، ہجرت کے سفر پر روانہ ہو۔ ان کا ایک پڑوسی تھا ابن الدغینہ، راستہ روک لیتا ہے، کہتا ہے کہاں؟
کہا یار رہنا دشوار ہو گیا ہے، یہاں سے چلتا ہوں۔ کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا بہترین آدمی نہ یہاں سے اسے نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے، کون ہے جو آپ کو نکال رہا؟ اور پھر بتایا کہ آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں۔ یہی جو خوبیاں میں نے گنوائی کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، اور دیگر بہت ساری سماجی خدمات میں آپ لگے۔ سماج کو آپ سے فائدہ ہی فائدہ ہے، لہٰذا آپ نہ یہاں سے خود جائیں اور نہ سماج آپ کو نکال سکتا ہے۔ اور کہا چلو میں پناہ دیتا ہوں، مکے والوں سے بات میں کروں گا کہ ابو بکر کو کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ گیا، مکہ کے کافروں سے اس نے بات کیا، مکہ کے کافر راضی ہو گئے کہ اگر ابو بکر اپنے گھر میں رہ کر کے جو بھی اس کا دین ہے اس پر عمل کرے تو ہمیں ابو بکر کے مکہ میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس کے بعد کا پورا واقعہ یہ سماج کے لیے فائدے مند ہے۔ یہ نہیں کہ بس میں اپنا دیکھ رہا ہوں، نہیں بھائی، کوئی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا بتا دو اس کو، کوئی سماج میں کچھ غلط کام کر رہا ہے بتا دو اس کو، منع کر دو اس کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار کیا ہوا، مکہ کے لوگوں نے ایک آواز اٹھائی۔ کیا آواز؟ کہ جن لوگوں کو ستایا جاتا ہے ہم ایک ایسی کمیٹی بناتے ہیں کہ وہ کمیٹی کے سارے لوگ اس مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے ابھی؟ تقریباً 15-16 سال کے، آپ صرف 15-16 سال۔ باقاعدہ کمیٹی بنی، سیرت کی کتاب میں آپ حلف الفضول کے نام سے جانتے ہیں اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ممبر بنے کہ مکہ میں کوئی بھی کسی کو ستائے گا سارے لوگ مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اور آپ کو بعد میں جب نبی بنایا گیا آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب میں چھوٹا تھا مکہ میں لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، سماج سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے مشن کے لیے کوئی بلاتا ہے تو ایسے مشن، ایسی کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ سماج کے لیے فائدے مند بنی، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے سماج کے لیے فائدے مند۔ آپ کی وجہ سے سماج کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سطح پر، نہ مالی اعتبار سے، نہ رہنے کے اعتبار سے، نہ چلنے کے اعتبار سے، نہ گاڑی چلانے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے سماج والوں کو آپ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل وہی۔ جب بھی کسی بات کے لیے مثال دی جائے گی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں ارے وہ نبی تھے ان کی کیا مثال پیش کرتے ہو؟ بھائی اسوہ حسنہ وہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان کی مثال نہ پیش کریں تو جو ہے غیر مسلموں کی مثال ہم پیش کریں گے؟ نہیں، ان کی مثال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ پیدا ہوئے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ آپ کو پتا ہے مکہ والے آپ کو کیا کہتے تھے؟ کون سے 2 ٹائٹل دیتے تھے؟ ایک صادق اور ایک امین، کہ آپ سچے بھی ہیں امانت دار بھی۔ مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھا تھا، 40 سال۔ اسی لیے اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا تاکہ ایک بڑا کردار نبی کا مکہ والوں کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے مکہ والوں سے آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مکہ والوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو آپ نے پچھلی 40 سالہ زندگی کو حوالے کے طور پر پیش کیا، کہا مکہ والوں میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں وہی محمد ہوں جس نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارا کبھی برا نہیں کیا، کبھی تمہیں برائی کی طرف بلایا نہیں، 40 سال تک رہا ہوں، تم میری زندگی کے دن اور رات جانتے ہو۔ آج میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، افلا تعقلون، تو تم میری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کا کردار ایسا ہو
ایک جملہ آپ سنتے کہ چوراہے پر آپ کا کردار رکھ دیا جائے، کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ کی وجہ سے سماج کا اتنا فائدہ ہونا چاہیے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اسلام میں نوجوانوں کا کردار ایک اور چوتھی بات، معاشی اعتبار سے، مال کمانے کے اعتبار سے، روزی روٹی کے اعتبار سے۔ آپ یہ مت سوچیے مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، مجھے کام نہیں مل رہا، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت ہے آپ کے پاس، اس طاقت کا استعمال کیجئے اور مال کمائیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو آج کل شرم آتی، سوچتے ارے یہ چائے بیچنا یہ بھی کوئی کام ہے، ٹھیلا لے کر کے سبزی بیچنا یہ بھی کوئی کام ہے۔ بھائی جب تک آپ کے پاس انتظام نہیں ہو رہا یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کارپینٹر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی زندگی کی روزی روٹی چلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے اللہ کی کتاب لکھ کر کے اسے بیچ دیا کرتے، زندگی کی گاڑی چلتی تھی۔ آپ یہ سوچو کمپنی میں فلاں جو میرا ٹارگٹ ہے، جو میری سرٹیفکیٹ ہے، جو میرے پاس کاغذات ہے، اس کے حساب سے نوکری نہیں مل رہی، امریکہ میں نہیں، یہاں نہیں، وہاں نہیں، گھر میں بیٹھا رہوں گا، تو پھر ایسی طاقت کا کوئی فائدہ نہیں۔ گھر بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ گھر والوں پر بوجھ، ان کے لیے ٹینشن۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں دیکھیں جاب نہیں مل رہی، گھر میں بیٹھے، ماں باپ کے لیے ٹینشن کا باعث بنے ہوئے، ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ان کو بھی کھلائیں۔ آپ کو کمانا آنا چاہیے، طریقے اتنے الحمدللہ آج کل تو آن لائن بھی آپ گھر بیٹھے کچھ بنائیے، آن لائن بیچیے، بہت سے طریقے۔ آپ جب تک آپ کو کوئی مناسب جاب، کوئی مناسب تجارت آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے، ایک بڑا اماؤنٹ نہیں آ جاتا ہے کوئی بڑی تجارت شروع کرنے کے لیے، تب تک آپ یہ سارے کام کیجیے اور حلال کمائیے، حلال کمائیے۔ یہاں ایک ضروری بات، ہمارے ہاں لوگ جلدی مالدار بننے کے چکر میں حرام والے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھو آج کل گیمبلنگ میں لگے ہوئے، جوا کھیل، ڈریم 11 پر ٹیم بنا کر کے جو ہے ٹیمیں بناتے ہیں، پیسے کماتے، جوا ہی، یہ جوا ہے، حرام، حرام ہے یہ، نہیں چلتا ہے۔ کس نے بولا چلتا ہے؟ کون کہہ رہا چلتا ہے؟ آپ جلدی مال لینے کے چکر میں حرام راستے پر جا رہے ہیں، غلط بات ہے۔ شریعت میں شارٹ کٹ نہیں، شارٹ کٹ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سب سے مالدار انسان سے ان کا رشتہ کرا دیا، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، آپ دونوں بھائی ہو آج سے۔ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، سب سے مالدار۔ کہتے ہیں عبد الرحمن، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا، یہ میری کھیتیاں آدھی تمہاری آدھی میری، یہ میرا مال آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو پسند آ جائے طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے، کچھ کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ پیر مارنا چاہتا ہوں، اللہ کامیابی دے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ چھوٹے بڑے پیمانے پر ہاتھ ماریں گے، کوشش کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اللہ کامیاب بنا دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کو راستہ بتایا مارکیٹ کا، گھی اور پنیر کے چھوٹے سے مال کے ذریعے کاروبار شروع کیا، اور اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ مثال دی جاتی ہے عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال ایسے آنے لگا کہ اگر کہیں سے پتھر بھی اٹھا لے وہاں سے سونا نظر آ جائے، سونا نکل آئے۔ اور آپ کو بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ میں سب سے مالدار کون؟ کون بھائی بولو؟ عثمان رضی اللہ عنہ؟ غلط معلوم ہے آپ کو، صحابہ میں سب سے مالدار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ مالدار۔ اور آپ کو پتا ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، غریب، لیکن عشرہ مبشرہ میں سے، ٹاپ 10 صحابہ میں سے جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ مالدار،
مکے سے مالدار ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہے, کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام؟ عائشہ تو نبی کی بیوی ہے. اسماء رضی اللہ سب سے پہلی بیٹی. اپنی اس گڑیا, اپنی اس بیٹی کی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس سے کر دیا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے. مال کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں زبیر بن عوام کے پاس. دینداری دیکھا, تقوی دیکھا, اللہ کے لیے کٹ اور مر جانا دیکھا, شادی کر دی. اور اسماء کون ہے؟ گھر میں نوکر چاکر ہے, چولہا چکی کبھی گھر میں کیا نہیں, کوئی کام نہیں کیا, ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے. گھر میں غلام ہے, لوڈیاں ہیں کام کرنے کے لیے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے, لیکن اللہ کے لیے میدان میں جاتے تھے, لوگوں سے مال لے کر کے اسے زمینوں میں لگا دیا کرتے تھے. اللہ نے اتنی برکت دی. آپ کو پتا ہے وہی خاتون جو اپنے گھر میں ایک کام بھی جس نے نہیں کیا تھا, زبیر بن عوام کی جب بیوی بن کر کے آئی, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے لیے گھاس لانے کے لیے دور جاتی تھی. گھر میں چولہا چکی کا کام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اسماء رضی اللہ عنہ کرتی تھی. گھر کے لیے چارے کا انتظام اسماء رضی اللہ عنہ کرتی. صبر 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 کے ساتھ کرتی رہی کہ ابا نے کچھ دیکھ کر ہی شادی کروائی ہے. نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی, اتنا مال تھا ان کے پاس, صرف مدینے میں نہیں, شام میں اور دوسرے علاقوں میں اتنی زمینیں اور اتنا مال کیش میں, کرنسی, سونے اور چاندی کے سکے کہ گننے والوں کے ہاتھوں میں گنتے گنتے چھالے پڑ گئے. اتنا مال آیا. شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا. ایک سال میں نہیں ملا وہ مال, 6 مہینے میں مال نہیں ملا, 2 سال میں نہیں ملا, مدتوں لگتے ہیں مالدار بننے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اڈانی, یہ امبانی, یہ فلاں, یہ فلاں لمحوں میں بن گئے, پل بھر میں بن گئے؟ ارے انہوں نے حرام راستہ بھی اختیار کیا تب بھی زمانے لگے ان کو. اور آپ یہ سمجھتے ہیں گیمبلنگ کے ذریعے, جوا کے ذریعے, شارٹ کٹ کے ذریعے میں پل بھر میں امیر بن جاؤں گا. ارے آپ اس طریقے سے پل بھر میں امیر تو بن سکتے ہیں, لیکن پل بھر میں آپ غریب بھی بن سکتے ہیں. تو مال کمائیے, ضرور کمائیے, لیکن مال حلال طریقے سے کمائیے, صحیح ذرائع سے کمائیے. اچھا, جب مال کما لیجئے نا تو مال کو حلال جگہ پر لگائیے. ہمارے ہاں کتنے نوجوان ہیں مال حلال کما رہے ہیں لیکن حرام جگہ میں. موبائل کا ریچارج کرتے ہیں, کیا دیکھتے اس سے؟ ویب سیریز, یعنی ڈرامے, گانے, فلمیں, ناچنے اور گانے تھرکنے والوں کی ویڈیوز, جسموں کو دکھا کر کے اپنے مال کمانے والی عورتیں اور مرد, ہم یہ ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں. مال حلال ہے, پیسہ حلال ہے, ریچارج کیا ہے تاکہ کال کر سکوں, نیٹ یوز کر سکوں, لیکن حرام جگہ پر اس مال کو, اس نیٹ کو اور اس جو ہے انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے ذریعے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں. حساب لے گا اللہ تعالیٰ, حساب لے گا. آگے آ رہی ہے, یہ چوتھی بات تھی. 5ویں بات کیا ہے؟ اچھا, اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں کیا لوگ سمجھتے ہیں بھائی چلو حرام کھا لیتے ہیں, کیا ہے, حساب کتاب کیجئے کتنا آپ کے پاس حرام آ رہا. ہمارے ہاں کچھ لوگ تو بینک اکاؤنٹ میں بھی وہ انٹرسٹ آتا ہے اس کا بھی حساب کتاب نہیں کرتے, سمجھتے میرا ہے. ہر 3 مہینے پر آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں ایک خاص اماؤنٹ بینک والے ڈال دیتے, ہر 3 مہینے میں, سال بھر میں 4 بار آتا ہے. کبھی گنا کتنا آیا؟ پاس بک لیجئے, بینک جائیے, اسٹیٹمنٹ نکالیے, ہر 3 مہینے کی خاص تاریخ میں, جیسے ایس بی آئی کا 25 تاریخ کو آتا ہے اور کسی بینک کا اور کسی تاریخ کو آتا ہے, 25 مارچ, 25 جون, 25 ستمبر, 25 دسمبر, ہر 3 مہینے پر آتا ہے. اسٹیٹمنٹ نکالیے, پاس بک میں حساب کتاب دیکھیے, انٹرسٹ کے کالم میں پیسے لکھے ہوئے ہیں, اس کو اپنے اکاؤنٹ سے الگ کر دیجیے. ہمارا مال ہے, بینک والے نے ہمیں دیا, بینک والے نے ہمیں, وہ انٹرسٹ ہے, وہ سود ہے, وہ حرام ہے آپ کے لیے. حساب کیا کبھی اس کا؟ حساب کیجیے. ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ
اس بندے کا بڑا خیال رکھتا ہے جو بندہ حرام سے بچتا ہے۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ 16 سال کے تھے، بڑے مفسر ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو مکہ میں جب میں پہنچا حج کا موسم تھا، میں نے ایک بندے کو لوگوں کی بھیڑ میں اعلان کرتے ہوئے سنا کہ لوگوں میری 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، جس کو ملے لا کر مجھے دے دے۔ 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ ایک دینار سونے کے سکے کو بولتے جو اس زمانے میں چلتا تھا، درہم اور دینار۔ ایک دینار 4.25 گرام سونا، تو 1000 دینار کتنا گرام سونا ہوگا؟ 4250 گرام سونا۔ 1 کلو سونے کی قیمت آج کی مارکیٹ میں کھرا سونا لیں گے تقریباً 80 سے 85 لاکھ روپے۔ 1 کلو سونا 80 سے 85 لاکھ روپے۔ 1 تولے کی قیمت، 10 گرام کی قیمت 80,000، 100 گرام کی قیمت 8 لاکھ، تو 1000 گرام کی قیمت 80 لاکھ۔ اب 80 کو آپ 4 کلو کے ساتھ ضرب دے دیں، کتنا ہو گیا؟ 3 کروڑ 20 لاکھ، اور باقی کے 250 گرام 20 لاکھ کو ایڈ اور کر دیجیے، تقریباً 3.5 کروڑ روپے بنتے 1000 دینار، 3.5 کروڑ روپے۔ وہ بندہ اعلان کر رہا ہے میری 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی ہے۔ سونے کے سکے ہوتے تھے جسے آپ کہانیوں میں اشرفی کے نام سے سنتے ہیں، یعنی 3.5 کروڑ روپے میرے غائب ہو گئے، جس کو ملا لا کر کے دے دے۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ کہتے میں وہیں تھا، میں نے مکہ کے ایک بوڑھے کو سنا، وہ اٹھا اور کہنے لگا بھائی اعلان کرنے والے سنو، مکہ والے غریب لوگ ہیں، یہاں بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی تھیلی کسی کو ملی ہو اور وہ غریب آدمی ہو، آپ انعام کا اعلان کر دیجئے، جو تھیلی لا کر کے دے گا میں اسے انعام دوں گا۔ تو وہ خراسانی مال والا کہتا آپ کے حساب سے کتنے انعام کا اعلان کروں؟ کہا 100 پر 10 دینار، تو 1000 پر کتنا ہو گیا؟ 100 دینار۔ اب 100 دینار کی قیمت کتنی ہوئی؟ تقریباً 35 لاکھ روپے۔ تو کہا آپ انعام کا اعلان کر دو کہ 100 دینار پر 10 دینار انعام۔ کہا نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، 1000 دینار پر 100 دینار نہیں دے سکتا، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ کہا یہ دن ختم ہو گیا۔ اچھا پھر آپ دیکھیے، امام جریر طبری رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا جو مکہ کا تھا، اس نے جب کہا کہ کسی کو تھیلی ملی ہوگی، تو مجھے یہ لگا کہ ہو نہ ہو یہ تھیلی اسی بوڑھے کو ملی، اسی بوڑھے کو ملی۔ اور جب مجلس ختم ہوئی، وہ بوڑھا جدھر جانے لگا میں بھی ادھر جانے لگا، اور جب وہ اپنے گھر میں پہنچا، بالکل بوسیدہ گھر، مٹی کا، بوسیدہ ایک دم کھنڈر آپ بول سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو پکارا، لبابا لبابا، تو اس نے آواز دیا کیا بات ہے؟ کہا وہ آدمی مل گیا جس کی تھیلی ہمیں ملی تھی، کیا کروں کیا کروں، واپس کر دوں کہ نہ کروں؟ بیوی کیا کہتی ہے؟ مت واپس کیجیے، اتنے دنوں بعد تو ہمارے پاس مال آیا، 50 سال سے ہم غریبی میں جی رہے ہیں، تصور کیجیے 50 سال سے غریبی میں جی رہے ہیں۔ کہنے لگی آپ کی 2 بہنیں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ایک آپ کی بیوی یعنی میں، ایک آپ کی ساس اسی گھر میں رہتے اور ایک آپ، ہم کل 9 افراد ہیں، لیکن ہمارے گھر میں مال کے نام پر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ جاتے ہیں روزانہ کچھ کسی کا کام کر دیتے ہیں، آپ کو مل جاتا ہے تو آپ سامان لاتے ہیں، ہم کھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ۔ پیسے رکھ لیجئے، مال رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی نیت جانتا ہے، حساب کتاب کر دے گا قیامت کے دن۔ یہ آدمی کہنے لگا میں آج 86 سال کا ہو گیا ہوں، 86، ابھی تک ایک حرام کا لقمہ نہیں کھایا، اور اب جبکہ میرے پیر قبر میں جانے والے ہیں تو تم مجھے حرام کھانے کی دعوت دے رہی ہو؟ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی۔ دوسرا دن آیا، امام جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ اٹھا خراسانی، پھر سے اعلان کیا اس نے کہ بھائی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو ملی ہو۔ تو یہ بوڑھا پھر سے اٹھا، کہا بھائی میں نے کل کہا تھا انعام کا اعلان کر دو، تھیلی مل جائے گی۔
کہا کتنا ہونا چاہیے؟ کہا کل 100 دینار کہا تھا 1000 پر، آج 10 کہہ رہا ہوں کہ 1000 دینار پر 10 دینار دے دو۔ کہا نہیں زیادہ ہے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، نہیں دے رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں کتنا کنجوس آدمی ہوگا وہ کہ 1000 دینار کے لیے 10 دینار بھی نہیں دے رہا۔ کہا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ تیسرا دن آیا، پھر سے وہ بندہ اٹھا اعلان کرنے کے لیے کہ بھائی جس کو ملی ہو تھیلی دے دے۔ یہ بوڑھا پھر سے اٹھا مکہ والا اور کہنے لگا کہ بھائی کچھ تو انعام کا اعلان کر دو۔ کہا کتنا؟ کہا چلو کچھ نہیں دے رہے ہو، 1 دینار تو دے دو۔ 1 دینار، کہ اس 1 دینار سے ہو سکتا ہے آدھے دینار سے وہ مشکیزہ خریدے کہ لوگوں کو بھر کے پانی پلائے اور لوگ اسے کچھ پیسے دے دے، اس کے کام آ جائے، اور آدھے دینار سے وہ بکری خرید لے اور دودھ نکال کر کے اپنے گھر والوں کو پلائے، تھوڑا سا بیچ لے اور اس کی زندگی چل نکلے۔ 1 دینار تقریباً 35,000 روپے ہو جاتے۔ کہا نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اب جب بوڑھے نے یہ دیکھا عاجز آ گئے، عاجز آ گئے۔ کہا یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کہا بھائی تمہارا جو مال ہے وہ میرے پاس ہے، چلو لے لو، جب سے تمہارا مال ملا ہے میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، چلو مال دے دیتا ہوں۔ گھر میں گیا لے کر کے، اور امام جریر طبری رحمہ اللہ آج بھی پیچھے پیچھے جنہوں نے یہ پورا واقعہ دیکھا، گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد ایک کونے میں اس اشرفی کو، دینار کو دفن کیا تھا، مٹی کھودا، اس کی تھیلی اس کو دے دیا، کہا بھائی لو اپنی تھیلی چلے جاؤ۔ اب اس بندے کو تھیلی مل گئی، جانے لگا، لیکن جیسے دروازے پر پہنچا واپس آیا۔ کیا کہا؟ کہا میرے ابا اس دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے 3000 دینار چھوڑا، یعنی تقریباً 10 کروڑ روپے سے زائد، اور کہا تھا مجھے کہ میں ان 3000 دینار میں سے 1000 دینار میں صدقہ کر دوں۔ وصیت کی تھی، اور پورے مال کی 1/3 وصیت کرنا جائز ہے کہ کسی کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی غریب کے لیے، یتیم کے لیے، شرط یہ ہے کہ وہ رشتہ دار نہ ہو، رشتہ دار کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ کہا میرے ابا نے وصیت کی تھی 1000 دینار میں کسی کو دے دوں، اور بھائی سنو، خراسان کا رہنے والا ہوں، خراسان سے مکہ کے درمیان، واللہ مجھے تم سے زیادہ غریب کوئی نظر نہیں آیا، یہ لو 1000 دینار تمہارا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کہاں خراسان، کہاں مکہ، خراسان سے چل کر کے مکہ آنے والا بندہ 1000 دینار صدقہ کرنے کی بات ہے، اور وہ بندہ جو پچھلے 86 سال سے ایک حرام کا لقمہ نہیں کھایا، ایک حرام کا لقمہ، 50 سال سے غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، بیوی ہے، ساس ہے، پیٹ پالنا ہے ان کا، لیکن اللہ کا خوف آڑے موقع بھی ملا کہ 3.5 کروڑ روپے پر قبضہ کر لے خراسانی کو، تو کیا پورے مکہ والوں کو بھی خبر نہیں ہوگی 1000 دینار کی تھیلی کس کو ملی تھی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ کتنا دھوکہ دے رہے ہو، کتنا غبن کر رہے ہو، کتنا 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچ رہے ہو، کتنا کانٹوں پر کانٹا مار رہے ہو، کتنا ملاوٹ اور مکسنگ کر کے بیچ رہے ہو، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارے مال میں کتنا حلال کتنا حرام سب اللہ کو پتا۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو حرام نہ کھلاؤ، اپنے مال میں حرام شامل نہ کرو۔ اچھا اس کا اثر کیا ہوا؟ ابھی مال اس نے تقسیم کیا، اب کتنے ہو گئے؟ 9 لوگ۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ بھی جانے لگے تو یہ بوڑھا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا تم کہاں جا رہے ہو؟ پہلے دن سے مجھے پتا ہے کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو مجھے نہیں پتا؟ تم میرا پیچھا کر رہے ہو، بیٹھو۔ گھر والوں کو بلایا، امام جریر طبری رحمہ اللہ کو ایک سائیڈ میں بٹھایا، اب پورے مال کو اس نے تقسیم کیا، 10 افراد ہو گئے، کہا 100 دینار تمہارا، 100 تمہارا، 100 تمہارا، 100 تمہارا، 100 تمہارا، سب کو 35 لاکھ روپے مل گئے۔ امام جریر طبری کو نصیحت کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے، بوڑھا کہا یہ دیکھو یہ لو، تم مجھے اچھے لگتے ہو، جاؤ اپنے آگے کی زندگی طے کرنا۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگلے 2 سال تک
میں نے اسی 100 دینار سے مختلف علاقوں کا سفر کیا، اپنے لیے کھانے کا انتظام کیا، ٹھہرنے کا انتظام کیا، قلم، دوات، سیاہی، انک، کاغذات کا انتظام کیا، اور جہاں بھی ضرورت پڑی اللہ نے اس مال میں اتنی برکت دی کہ 100 دینار کا 2 سال تک میں استعمال کرتا رہا۔ اور 16 سال کے بعد دوبارہ میں مکہ آیا تو میں نے پتا کیا کہ وہ بندہ کہاں گیا جسے ابو غیاث مکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کی وفات ہو گئی، اس کی بیوی بھی چل بسی، اس کی ساس کا بھی انتقال ہو گیا، ہاں اس کی 4 بیٹیوں کی شادیاں بڑے نیک اور اچھے گھرانوں میں ہو گئی ہیں، اس کی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی اونچے افراد کے گھروں میں ہو گئی ہیں۔ کہ کس کی برکت ہے؟ آپ نیک ہوتے ہیں، آپ کی آنے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ آپ حرام سے بچتے ہیں، اللہ آپ کی آنے والی نسلوں کی تربیت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، کیسے تیسے کماؤ، آج کمائی کا دور ہے، مال اکٹھا کرنے کا زمانہ ہے، کما لو، جمع کر لو، دیکھا جائے گا بعد میں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو نہیں، یہ طریقہ مت اختیار کیجئے اور اس سے بچیے۔ ایک اور بات، اسلام میں نوجوانوں کا کردار کیا ہے کہ بات کرنے اور ملنے ملانے کے اعتبار سے بات کیجئے تو بات کرنے میں انداز ٹھیک رکھیے۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں کا کیا ماحول ہے، ہمارے ممبئی میں تو ایسا ہے کہ نوجوانوں کی ایسی حالت ہے کہ آپس میں 4-5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو بات گالیوں سے شروع ہوتی ہے، گالیوں پر ختم ہوتی ہے۔ وہ ابے تبے اور نہ جانے کس کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، آپ کے یہاں اکثر لوگ یو پی سے ہیں، یہاں وہاں سے ہیں، کیا ماحول ہے آپ دیکھیں، کیا ماحول۔ عورتیں اپنے بچوں اور بچیوں کے خاص پرائیویٹ پارٹ کا نام لے لے کر کے گالیاں دیتی ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں کی حالت ایسی ایسی گالیاں واللہ کہ مطلب ایک شریف آدمی سن لے تو اس کو شرم آ جائے، بولنا تو دور کی بات۔ بات کرنے کا انداز ٹھیک رکھیے، پیار سے بولیے، محبت سے بولیے، اور ملنے ملانے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کبر سے، اب نوجوان تھوڑا سا مالدار ہو گیا، بڑا ہو گیا تو ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتا ہے، چلو کمزور نہیں چھوڑ، غلط بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے میں اسلام لایا، نبی کے پاس جب بھی گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی مجھ سے مسکرا کر نہ ملے، محبت سے نہ ملے ہو، پیار سے نہ ملے ہو، ہر ایک کو اہمیت دیتے۔ ہمارے یہاں بندہ تھوڑا سا بڑا کیا ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا، سنتا ہے سب کیڑے مکوڑے گئے گزرے، ان سے بڑا۔ ابھی دیکھیں بعض دفعہ ہمارے یہاں نمازوں تک میں حالت خراب ہو جاتی۔ کتنے لوگ، ابھی کوئی پھٹا پرانا کمزور غریب بندہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے لباس، اس کا حالانکہ اس کو نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر آ بھی گیا، غریب ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم اس کے بغل میں ٹھہرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم اس کے بغل میں ٹھہرنا کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی اسلام کی بات ہے؟ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے؟ یہ غلط سیکھا ہے آپ نے، جہاں سے بھی سیکھا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے، ملنا جلنا آپ کا ٹھیک ہو، بات کرنے کا انداز ٹھیک ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام کا طریقہ اور کردار ہونا چاہیے، اور دعائیں دینے کا رویہ اپنائیے۔ عربوں کے ہاں دیکھیے بات کرنے سے زیادہ وہ دعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ان کے ہاں بولنے والے الفاظ کم رہیں گے، آپ ان سے ملاقات کر لینا، آپ کو اتنی دعائیں دے دیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ بھائی اتنی دعائیں آخری بار مجھے کب کس نے دیا۔ افسوس کی بات، ہمارے یہاں ہم ایک دوسرے کو آتے جاتے دعا نہیں دے پاتے، بس خالی کہتے ہاں بھائی دعا میں یاد رکھنا ہے، نہیں دعا کرو برکت ہو جائے۔ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ کتنے کرتے ہیں؟ ماحول ہی نہیں۔ یہ والا ماحول جو ہے نا، دعا میں یاد رکھنا، دعا کرو، یہ والا جملہ چھوڑیے، اب دعا دینا شروع کیجیے۔ بارک اللہ، ہداک اللہ، عافاک اللہ، عربی میں نہیں بول سکتے۔ اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ عافیت دے، اللہ آپ کے مال کو بڑھائے، نقصان سے بچائے، اللہ آپ کو صحت دے، راحت دے، آرام دے، آپ کے گھر والوں کو اللہ اچھا رکھے۔ یہ دعائیں ہم نہیں دیتے ایک دوسرے کو، نہیں دیتے۔ ہم ایک ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی دعا دیتے ہی نہیں ہم، بلکہ اب تو شرم بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کے یہاں دعوت میں گئے تو اس نے دعوت لی آپ کی، اس کو دعا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، شریعت نے تعلیم دی۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی،
یہ دعا نبی نے سکھائی. ہم یہ والی دعا بھی نہیں دے پاتے ہیں اس بندے کو جس نے ہماری دعوت لی ہے، جس کے عام مہمان بن کر کے. یہ والا ماحول بنائیے. ایک اور کردار اسلام میں نوجوانوں کا ہے، اور یہ بڑا اہم کردار ہے. دینی اعتبار سے آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دینی اعتبار سے سب سے پہلا کردار کہ دین کی باتیں سیکھیے. ہمارے ہاں ایک بات کیا ہو گئی ہے، لوگ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب سیکھنے کا دور چلا گیا. سمجھتے ہیں اب سیکھنے کا دور چلا گیا. نہیں بھائی، ابھی نہیں گیا. ہمارے ہاں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تبھی پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، بڑا ہونے کے بعد پڑھنے کی عمر نہیں ہوتی. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ کے یہ امام صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے استاد ہیں شیخ منصور مدنی حفظہ اللہ. لاک ڈاؤن کے دور میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. عمر کتنی؟ 60 سال سے زیادہ. 60 سال سے زیادہ ہے عمر. لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. انہی کے ایک استاد ہے دکتور وسیم المحمدی، ابھی پچھلے 1-1.5 سال پہلے حائل میں رہتے سعودیہ میں، انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا. ہمارے ہاں کسی نوجوان کو کہو بھائی یہ دعا یاد کرے، مولوی صاحب بہت بڑی ہے نہیں. کسی زمانے میں 10-12 سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بمبئی میں تراویح میں پڑھا رہا تھا. انہوں نے کہا شب قدر کی دعا کیا ہے؟ میں نے بتایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ان کو میں نے بتا دیا، لکھ کر کے دے دیا. 7 دن لگا دیا انہوں نے سنانے کے لیے. صرف 7 لفظ ہے، 7 لفظ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، صرف 7 لفظ. کتنا لگایا؟ 7 دن. دنیا کے اعتبار سے کتنے بڑے ہیں، ڈاکٹر ہیں. اور دین کے اعتبار سے ہمیں یہ لگتا نہیں بڑے ہو گئے اب سیکھنا نہیں. سیکھیے، ایسی مجلسوں میں شرکت کیجیے. یہ مجلسیں اسی لیے بنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے کہ آپ کا فائدہ ہو، آپ کا فائدہ ہو. سیکھیے کچھ. ایسی مجلسوں سے ہی سیکھا جاتا ہے. صحابہ ایسی مجلسوں سے ہی سیکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کتنے صحابہ نے کہا ہم نے نبی کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ منبر پر تھے، کیا سنا؟ آگے حدیث بیان کرتے. آپ نے تو سنا ہی نہیں تو بیان کیا کریں گے آپ؟ آپ تو آخری ٹائم پہ آ رہے ہیں، آخری وقت میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا، نیکی مل جائے گی. یہاں آنے پر اللہ آپ کو اجر دے دے گا. مجلس میں شامل ہونے والوں میں نام بھی آ جائے گا. لیکن اگر اخیر میں آپ پہنچے ہیں تو آپ نے سنا کیا؟ سنا کیا؟ نام تو آ گیا، کھانا بھی مل گیا، لیکن ملا کیا آپ کو؟ آپ کو ملا کیا بعد میں؟ دین کے نام. سیکھیے، دین کی باتیں سیکھیے، اور سیکھنے سکھانے کی محفلوں میں آئیے جائیے، اور ایسی مجلسوں کو اپنے لیے برکت سمجھیے. اور آپ تصور کیجئے کہ پہلے لوگ علماء کے پاس جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے، آج علماء دین سکھانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. سفر نہیں کرنا پڑ رہا، سفر نہیں کرنا پڑ رہا. علماء آپ کے پاس آ رہے ہیں. کنواں خود پیاسے کے پاس آ رہا ہے، لیکن پیاسا ہے کہ اسے فکر ہی نہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے کہ نہیں لگی. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیاس لگی ہے کہ نہیں لگی. اور جب پتہ نہ ہو تو پھر آپ کنویں سے سیرابی حاصل نہیں کر سکتے، گرچہ آپ کے دائیں ہاتھ کے بغل میں دریا بہ رہا ہو، ندی بہ رہی. زمزم بھی آپ کے پاس رکھ دیا جائے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دین سیکھیے. اور اسی میں ایک بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے. یہ آپ کا کردار ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ایک بندہ جوانی میں جیسی عبادت کر پائے گا بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا بڑھاپے میں. اور اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں سب جوانی کی اصل میں عبادت ہے. نماز، زکوٰۃ تو خیر جو بھی بندہ، چاہے وہ بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، اس کا مال وہاں تک پہنچ گیا، اس نے زکوٰۃ نکال. لیکن نماز، روزہ، حج، یہ تینوں اہم عبادت ہے، جوانی کی عبادت ہے. ہمارے یہاں لوگ حج کرنے کے لیے کب جاتے ہیں؟ جب طاقت ختم ہو جاتی ہے. کب بخشے بخشائے ہو جائیں گے، اب تو مرنا ہے نا، تو چلو حج کر کے آ جاتے ہیں، سب معاف ہو جائے گا، سب معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سب معاف ہو جائے گا، لیکن یہ عبادت جو ہے نا، یہ جوانی میں کیجیے. کتنے لوگ بیچارے اسی تمنا میں رہتے ہیں اخیر عمر میں کر لیں گے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ سوچتے ہیں ابھی بٹیا کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے. ارے بھائی وہ سب بعد میں مال ہے ابھی کتنے لوگوں کے پاس، میں افسوس کرتا ہوں ہمارے ہاں یو پی والوں، کتنے لوگوں کے پاس
10-10 बीघा, 20-20 बीघा, 30-30 बीघा खेत है, यानी आप कह लो किसी के पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उसने हज नहीं किया अभी तक। 35 साल का, 40 साल का हज नहीं किया। अफसोस है, ये इंडिया पाकिस्तान वाले ही ये रवैया करते हैं। बाकी और जगहों से देखो सारे हट्टे कट्टे आ रहे हैं, सारे हट्टे कट्टे। फिर हमारे यहाँ वाले लोग कहते हैं अरे हजर अस्वद को बोसा नहीं दे पाया। कैसे दे पाएंगे जब चल ही नहीं पा रहे, तो बोसा कैसे दे पाएंगे भाई? फिर वो हफ्शा वाला आपको इधर से मारता है, फिर फला जगह वाला इधर से मारता है, आप उसके कंधे तक नहीं पहुंच पा रहे, उसके हाइट फाइट के ही नहीं, आप कहां से आप इबादत करेंगे? ये जवानी की इबादत है, तो आप नमाजों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ने कहा है ना, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत करना, मौत के आने तक। लेकिन असल बात, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह ऐसे नौजवान को अपने अर्श के साये में जगह देगा जब कोई साया नहीं होगा, कि जिस नौजवान ने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया। वल्लाही खुशी होती है जब फज्र की नमाजों में नौजवानों की तादाद नजर आती है, जब नमाजों में नौजवानों की तादाद नजर आती है, खुशी होती है। और पहले के मुकाबले में बेहतरी आई है, नौजवान सही हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्हीं जैसी मजलिसों की बरकत है, सुनते हैं तो करीब आते। तो दाढ़ियां भी रख रहे हैं माशाल्लाह, पैंट टखने से ऊपर भी रख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। लेकिन और आगे आने की जरूरत है, और नौजवानों को इस सफ में शामिल होने की जरूरत है। तो दीनी एतबार से मुख्तलिफ तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर। अच्छा, जाती एतबार से भी कुछ जिम्मेदारियां। आप, हमारे यहाँ लोग दूसरों के लिए फिक्र करते हैं, आने वाली नस्ल के लिए फिक्र कर रहे हैं, क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया। अभी देखिए बहुत सारे बाप बैठे हैं, 50-55 साल के हो गए, तो बेटे के लिए क्या किया, बेटी के लिए क्या किया, इनके लिए क्या किया, उनके लिए क्या किया। अरे भाई छोड़ो, पहले अपने लिए देखो, अपने लिए क्या किया। अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप को पहले देखो। कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ, फिर घर वालों को। पहले अपने आप को देखो, अपने आप के लिए क्या किया। इसलिए कि आपकी कब्र में आपका बच्चा नहीं जाने वाला, आपके रिश्तेदार नहीं जाने वाले, आपका माल नहीं जाने वाला। नबी फरमाते हैं बंदा मर जाता है, मर जाने के बाद 3 चीजें उसके पीछे जाती हैं, 2 चीजें वापस चली आती हैं, एक उसी के साथ रह जाती है, उसका माल, उसके घर वाले वापस आ जाते, वयबका अमलू, उसका अपना अमल उसके साथ कब्र में रह जाता है। अब वो बंदा बेवकूफ है जो कब्र के साथी को अपने लिए बेहतरीन न बनाए। बाप ने सबके लिए किया, सबके लिए, लेकिन अपने लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? मस्जिद में कुछ लगाया, मदरसे में कुछ लगाया, कहीं किसी यतीम की मदद की, किसी बेवा का ख्याल किया, किसी जो है किसी जगह पानी की जरूरत थी, आपने पानी का इंतजाम करवाया, क्या किया आपने? क्या किया? सोचिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले अपने आप को, पहले अपने आप को, उसके बाद अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को। अच्छा, एक और चीज, ये 7वीं बात है, बल्कि 8वीं बात है, जिस्मानी एतबार से एक नौजवान की क्या जिम्मेदारी है। इस्लाम में उसका किरदार क्या है कि अल्लाह ने ताकत दी है ना, तो इस ताकत का, इस जिस्म का सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। आज देखें वल्लाही तकलीफ होती है, 20, 30, 32, 35 साल का नौजवान वो 40-45 की उम्र का नजर आता है। क्यों? क्यों? ना उसकी जिंदगी में वर्जिश है, न चलना है, न दौड़ना है, न भागना है। बस गाड़ी से गया दुकान पर, दुकान से घर पर गाड़ी से आया, मस्जिद भी गाड़ी से, यहां भी गाड़ी से, वहां भी गाड़ी से, सब सुस्तड़ हो गया, सुस्त हो गया। साहबा को देखो, 5-5 किलो की ज़रा पहनी है, 2 किलो का खोद लगाया हेलमेट जंग में जाने के लिए, 5 किलो की तलवार लेकर के घोड़े पर बैठे हैं, पैर जो है घोड़े के उसमें लगा रखे एड़ लगाने के लिए। कैसे, कितनी ताकत थी उनके पास। आप देखें हमारे यहाँ लोगों को एक्सरसाइज कीजिए भाई, दौड़िए, साइकिलिंग कीजिए, भागिए, वर्जिश कीजिए। घर में आप जिम में नहीं जा सकते, घर में कीजिए, आप घर में कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वर्जिश कीजिए। आपका जिस्म सही सालिम रहेगा, बेहतर रहेगा, आप तवाना रहेंगे। वरना आपकी जिंदगी चल रही है, बैठे बैठे काम हो रहा है, तो पेट बाहर को निकल आएगा, है नहीं? फिर बीमारियां जन्म लेंगी, फिर आप बीमार हो जाएंगे। पहले के लोगों की हालत देखे हमारे यहाँ गांव में, कैसे लोग या तो साइकिल के दौर आया, साइकिल से चलते थे, उससे पहले 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वो भी सामान लेकर के पैदल चल रहे हैं।
آج کا نوجوان 1 کلومیٹر مشکل سے پیدل چل پاتا، مشکل سے 1 کلومیٹر 2 کلو، اچھا وہ بھی چل لے گا نا تو وہ گھڑی آتی ہے آج کل اسمارٹ واچ، اس میں دیکھے گا 5 کلومیٹر آج چلا. ایک دن آپ 5 کلومیٹر چلے، دوسرے دن گھر میں پڑے رہے، کیا فائدہ؟ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کے پاس طاقت ہے اور ایک دوسرا مسلمان اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک آپ زیادہ اچھے ہیں، آپ زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں. تو اپنے آپ کو طاقتور بنائیے، مضبوط بنائیے، توانا بنائیے. یہ نہیں کہ بس آپ 30 سال کی عمر میں بوڑھے نظر آ رہے ہیں، اتنی فکر دوسروں کی مت کیجیے. اپنے آپ کو آرام پہنچائیے، جسم کو آرام دیجیے. آج ہمارا جسم آرام نہیں کرتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر پہنچے کام سے، کھانا کھایا، بستر پر لیٹے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لیٹ گئے نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں آرام کر رہے ہیں. نہیں بھائی، آپ کے ہاتھ میں جب تک آپ جاگ رہے ہیں موبائل ہے نا، آپ آرام نہیں کر رہے، خالی لیٹے ہیں. آپ کا ذہن ابھی بھی کام کر رہا، آپ کا دل ابھی بھی کام کر رہا، آپ ابھی بھی آرام میں نہیں ہے، راحت میں نہیں ہے، آپ کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا ہے. یہ موبائل سائڈ رکھیے، بیوی سے 2-4 باتیں کیجیے، آرام سے لیٹیے، اللہ کا ذکر کیجیے، سو جائیے، سو جائیے. یہی طریقہ، ورنہ آپ کا جسم تھکا رہے گا. آپ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے اپنے جسم کو آرام نہیں دیں گے تو آپ 40 کی عمر میں 60 والے نظر آئیں گے. پھر آپ اپنی عمر چھپاتے پھریں گے کہ نہیں بھائی اتنے کا ہوں، نہیں بھائی اتنے کا ہوں. ایک نویں بات یہ ہے، برائی کے اعتبار سے ہر قسم کی برائی سے بچیے، ہر قسم کی برائی سے بچے. یہ نوجوانوں کی بطور خاص ذمہ داری. گناہوں کی عادت نہ ڈالیں، گناہوں کی عادت نہ ڈالیں. اچھا، جو یہ 9ویں بات اور اس سے پہلے 8ویں بات جو میں نے ذکر کیا، اس میں ایک بہت اہم چیز، آج ہمارے نوجوانوں کو نشہ خوری کی عادت ہے. چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ گوا ہو، تمباکو ہو، اور آج کل تو وہ حقہ بھی آ رہا. تھوڑی کیا فائدہ ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، وہ مکروہ نہیں، حرام ہے، یہ خبیث ہے. یہ خبیث اللہ نے کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. 2 ہی چیزیں، یا تو طیب یا تو خبیث، یا تو چیز اچھی ہوگی یا تو خبیث ہوگی. اب گوا، گٹکا، سگریٹ کوئی اسے طیب نہیں کہتا، پھر وہ خبیث. بچیے، حرام ہے، کوئی مکروہ نہیں. یہ جتنے پینے والے ہیں نا، سارے لوگوں نے مکروہ کہہ کر کے اس کا جو ہے اس کی شکل بدل دی. یہ حرام ہے، حرام. سگریٹ حرام، بچے اس سے، آپ کے جسم کو نقصان ہوتا ہے. وہ سگریٹ بنانے والا خود لکھ کر کے دیتا ہے کینسر ہو سکتا ہے، ہیلتھ کے لیے نقصان دہ، پھر بھی پیے جا رہے ہیں. اور آج کل تو فیشن ہو گیا ہے دھواں اڑانا، کش لینا، دھواں اڑانا فیشن ہو گیا. اپنے جسم کو آپ نقصان پہنچا رہے، ذمہ دار آپ ہیں. اچھا، اسی میں ایک اور بات، کسی بھی قسم کی برائی نہ کریں، خاص طور سے زناکاری، بدکاری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر کسی عورت، کسی لڑکی کے حوالے سے یہ خیال آتا ہے نا، ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد ایک آخری بات کر کے بات ختم ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہتا اذن لی بالزنا یا رسول اللہ. آپ تصور کریں کیا ماحول ہوگا. صرف اپنے ذہن میں خیال لائیں. نبی بیٹھے ہیں، صحابہ آس پاس بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے پرمیشن دیجیے کہ میں زنا کر سکوں. یہ سوال کرنا تھا، صحابہ دوڑ پڑے مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. نبی برائی مٹانے آئے اور تو نبی سے برائی کی، زناکاری کی اجازت مانگ رہا. نبی نے کہا صحابہ سے رکو، فدنا منہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، بڑی محبت سے 2-4 سوالات کیے. اتحبہ لامک، جس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو کیا اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول، بالکل نہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے بالکل بھی پسند نہیں کروں گا. نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ، لوگ بھی ایسے ہی پسند نہیں کریں گے کہ ان کی بیٹی، ماں، بہن، خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے. آپ نے اگلا سوال کیا، اتحبہ لخالتک، اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ. اتحبہ لعمتک، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ.
अतुहिब्बुहु लिउख्तिक, अपनी बहन के लिए, ला या रसूल अल्लाह। अतुहिब्बुहु लिब्नतिक, अपनी बेटी के लिए, ला या रसूल अल्लाह। हर सवाल के जवाब में उसने कहा, नबी ने माँ, खाला, फूफी, बहन, बेटी, 5 उन औरतों का हवाला दिया जो हमारे करीबी हैं, करीबी हमारे। इन 5 औरतों का हवाला देकर के हर सवाल के जवाब में उसने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल मुझे ये पसंद नहीं है। तो नबी ने हर जवाब के बाद कहा, ऐसे ही लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी माँ, बहन, बेटी, खाला, फूफी के साथ ज़िना किया जाए। नौजवान को बात समझ में आ गई। आपने उसे दुआ दी, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बह, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, वहस्सिन फरजह, अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, और अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा। रावी कहते हैं, हदीस बयान करने वाले, इस वाक़े, इस इंसिडेंट और इस दुआ के बाद मदीने की गलियों में किसी ने भी उस नौजवान को आंख उठाकर चलता हुआ नहीं देखा। वही नौजवान जो ज़िना की इजाजत मांगने के लिए आया था, नबी के मोहब्बत से समझाने और दुआ के बाद ऐसा चेंज हुआ कि उसी मदीने की गली में किसी ने भी पूरी जिंदगी उसको नजरें उठा करके चलता हुआ नहीं देखा, और किसी को देखना तो दूर की बात। जब भी ख्याल आए ज़िना का, बदकारी का, आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी फूफी, अपनी खाला, अपनी माँ का सोचो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और एक आखिरी बात कि नौजवानों, दुनिया में हो, ताकत है, तवानाई है, एनर्जी है, सब कुछ है, हलाल तरीक़े से, सही तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन आखिरत की तैयारी करना ना भूलो। आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह से तौफीक मांगते रहो नेकियों की, इसलिए कि बिना अल्लाह की तौफीक के कुछ नहीं होता। अल्लाह से दुआएं मांगो, और अल्लाह कहते कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आप कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआएं ना हो मेरा रब तुम्हारी परवाह ना करे, यानी तुम दुआ करते हो इसलिए मेरा रब तुम्हारी परवाह करता। हम क्या सोचते हैं, दुआ मांगा कबूल नहीं, दुआ करना छोड़ दिया। अरे भाई, दुआ मांगा कबूल हुई नहीं हुई छोड़ो, आपने बस दुआ मांग लिया, अल्लाह वहीं से आपका ख्याल करना शुरू कर देता। आपने नमाज पढ़ा, दुआ मांगा, अल्लाह दुकान में जा रहा हूं, बरकत आ जाए, ये डील करने वाला हूं, कामयाब हो जाए, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन उसी दुआ की वजह से इस रास्ते से जाते हुए अल्लाह ने आपकी हिफाजत कर ली, एक्सीडेंट से आप बच गए। आपका 2 लाख 5 लाख का फायदा होने वाला था उस डील के जरिए जिसके हो जाने की आपने अल्लाह से दुआ किया था, लेकिन अल्लाह ने वो ना दे करके आपको हादसे से बचा लिया, और न जाने कितने लाख अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी उसकी हिफाजत कर ली। आपकी जान तो बची ही बची। आप दुआ मांगिए, अल्लाह आपका ख्याल करेगा। अल्लाह से तौफीक मांगिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करते रहिए। वालिदैन मर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, उनके मकाम को अल्लाह ऊंचा कर देता है। कहते हैं अल्लाह इतना ऊंचा मकाम किस लिए, हमने इतनी नेकियां तो नहीं की। अल्लाह कहता है बिस्तिग़फ़ारी वलदिक लक, तुम्हारी औलाद दुनिया में जिंदा है, तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है, इसलिए तुम्हारा मकाम ऊंचा किया जा रहा है। मर जाने वालों के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है कि आप उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए दुआएं करें। आपको जिसने बड़ा बना दिया, आपके माँ बाप ने, वो आपकी दुआओं के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, उनके लिए दुआ करें। और मेरे भाइयों, आपकी ज़िंदगी में जिसका भी रोल रहा है, जिसका भी, पढ़ाई के एतबार से, सेहत के एतबार से, हुनर के एतबार से, जिसका भी रोल रहा आपको बड़ा बनाने में, आप उसको मत भूलिए। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह उस्ताद हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, दोनों बड़े इमाम, दोनों बड़े इमाम। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह उस्ताद हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल शागिर्द स्टूडेंट है उनके। इमाम अहमद कहते हैं पिछले 25 या 30 सालों से, बाज़ रिवायतों में 40 के भी अल्फाज, 30 या 40 सालों से कोई ऐसी नमाज नहीं गुजरी जिसमें मैंने अपने उस्ताद इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के लिए दुआ न किया। हमें बड़ा किसने किया, पढ़ाया किसने, हम तो अपने उस्ताद तक का नाम याद रखना, दुआ करना तो दूर की बात है, भूल भी जाते हैं कि हमारा उस्ताद कौन। नहीं मेरे भाइयों, आप इस दुनिया में हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तवाना है, आप अपने लिए ज़िंदगी गुजारिए, अपने लिए जिए, अपने लिए जो है अपनी सांसें लीजिए। लेकिन आपको जिसने बड़ा बनाया है, आपके भाई बहन हो सकते हैं,
آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کے اساتذہ ٹیچرز ہو سکتے ہیں، یا اور کوئی سماج کا بندہ ہو سکتا ہے جس نے آپ کو آگے بڑھانے میں اپنی طرف سے تعاون کیا ہو۔ ان سب کا احسان مند رہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیے، کیونکہ اسلام آپ سے یہی چاہتا ہے اور اسلام آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اسلام میں نوجوانوں کے کردار کے عنوان سے مختلف طریقوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داران کا جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دیا۔ اللہ رب العالمین جس کا بھی اس میں تعاون ہے ان سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آپ سب جو عبادتیں کرتے، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ آپ کی عبادتوں اور آپ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔